اہرام مصر کی تعمیر کے طریقے کہ ان اہراموں کو کس طرح تعمیر کیا گیا آج بھی قصے، کہانیوں اور مفروضوں پر مشتمل ہیں۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن ٹیکنیک میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی ہوگی، کیونکہ بعد میں بننے والے اہرام پہلے والوں جیسے نہیں بنائے گئے۔ زیادہ تر قیاس آرائیاں اس بات پر مبنی ہیں کہ بڑے بڑے پتھروں کو کیسے تراشا اور پھر بلاکس کو کیسے گھسیٹ کر اپنی جگہ پر نصب کیا گیا، کیونکہ بعض پتھروں کا وزن 80 ٹن ہے۔ ایک اور حل نہ ہونے والا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دیواروں کو کس چیز کی مدد سے سیدھی بنایا۔ اس لیے کبھی خیال کیا کہ حرم کی خالی جگہوں کو نمک کے پتھروں سے بھر دیا تھا اور بعد میں دریائے نیل کا رخ اس طرف موڑ دیا تو نمک پگھل گیا اور حرم رہ گیا۔ کبھی تصور کیا کہ حرم بناتے وقت حرم کو مٹی سے بھر دیا تھا اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد مٹی کو واپس نکال لیا گیا۔ اس کا درست جواب دینے کے لیے کوئی تاریخی، سائنسی یا آثار قدیمہ کا واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کہا کہ کسی خدائی طاقت نے بنا کر صحرا کے درمیان کھڑا کیا ہے، تو کبھی کسی نے کہا کہ خلا سے کسی مخلوق نے آ کر بنایا ہے۔ گیزا کے 3 بڑے اہرام اور ان کے ساتھ منسلک چھوٹے اہرام مصری تعمیر اور انجینئرنگ کی حیرت انگیز مثالیں ہیں۔ یہاں موجود سب سے بڑے اہرام کو خوفو فرعون کا اہرام کہا جاتا ہے۔ اس کی دیواریں کافی حد تک سیدھی ہیں، بڑی درستگی اور مہارت کے ساتھ عظیم یادگار کو اہم نکات کے ساتھ ترتیب دیا ہے، اور آج جدید دور کے سائنسدان ان نکات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم اہرام کی کہانی سنائیں گے۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ یقین یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حرم مصر کے چوتھے سلسلے کے بادشاہ خوفو، جسے چوپس بھی کہا جاتا ہے، ان کے مقبرے کے طور پر بنایا گیا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ خوفو بادشاہ کے وزیر ہمیونو نے اس کو بنایا ہے۔ اس کی ابتدا میں بلندی 146.5 میٹر تھی اور بعد میں ٹوٹ پھوٹ ہو کر 138.8 میٹر رہ گئی۔ اس کا وزن کا اندازہ 5.9 ملین ٹن سے لگایا گیا ہے اور 20 سال کے عرصے میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس حساب سے ہر دن 800 ٹن پتھر لگایا جاتا تھا۔ یہ حرم 2.3 ملین بلاکس پر مشتمل ہے۔ 20 سال کے عرصے میں دن اور رات کے ہر گھنٹے میں 12 بلاکس لگائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے اس حرم کی پیمائش ماہر مصریات سر فلنڈرز پیٹری نے 1880 سے 1882 میں کی، اور دی پیراماؤنٹس اور ٹیمپلز آف غزہ کے نام سے اس کی رپورٹ کو شائع کیا۔ یہ تمام اندازیں جو آپ مختلف ویڈیوز میں سنتے ہیں اور مختلف نیوز پیپر کے سائٹس پر آپ پڑھتے ہیں، یہ تمام اندازے سر فلنڈرز پیٹری کی پیمائش کی بنیاد پر ہیں۔ پیرامڈز آف خوفو یعنی حرم خوفو، اس کو غزہ کا عظیم حرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غزہ میں موجود 3 بڑے اہراموں میں سے سب سے بڑا اور سب سے قدیم ہے۔ یہ مصر کے شہر غزہ میں واقع ہے، اس لیے اس کو غزہ کا عظیم حرم کہتے ہیں۔ یہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں سب سے قدیم مانا جاتا ہے۔ درجہ حرارت میں تبدیلی، طوفانی ہواؤں، زیادہ نمی، زلزلوں کے باوجود یہ حرم آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مصریوں کے عقیدے کی وجہ سے وجود میں آئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والے کا جسم سالم ہو تو وہ دوسری زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے۔ جتنا اعلیٰ مقبرہ اور قیمتی چیزیں ہوں گی، اتنا ان کی اخروی زندگی شاندار ہوگی۔ کچھ ماہرین مصریات اس بات سے انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم حرم ایک پاور پلانٹ تھا، اس سے بجلی جنریٹ کیا جاتا تھا۔ یہ مصری لوگ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس زمانے میں بہت ایڈوانس ہو چکے تھے۔ ثبوت کے طور پر یہ ان کی دیواروں پر بنائے گئے یہ نقش دکھاتے ہیں، جبکہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ حرم
اناج کو سٹور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ یہ حرم آج سے 2560 سال پہلے خوفو فرعون کے مقبرے کے طور پر استعمال ہوا، اور 3800 سال سے اس کا شمار دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں ہوتا تھا۔ یہ حرم سنگ مرمر سے بنے پتھریلے غلاف سے ڈھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیرونی سطح ہموار تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بیرونی سطح سے پتھریلا غلاف ختم ہو گیا، یا ممکن ہے کہ تعمیرات میں استعمال کے لیے اسے اکھاڑ دیا گیا۔ سنگ مرمر کے اس غلاف کے کچھ حصے ابھی بھی موجود ہیں۔ احرام کی تعمیر کے طریقے کے بارے میں سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے پتھروں کو کان سے کاٹ کر اور پھر تراش کر مختلف مقامات سے کھینچ کر لایا گیا ہے۔ یہ عظیم حرم پتھروں کے تقریباً 3.2 ملین بلاکوں سے بنایا گیا ہے۔ حرم کے بیرونی غلاف میں لگے سنگ مرمر کے پتھر ترا کی کان سے لایا ہے، جو قاہرہ کے جنوب میں دریائے نیل کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اسی طرح گرینائٹ کا پتھر بوریر چمبر کی چھتیں اور دیواریں اور دروازوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ 80 ٹن وزن کے بھی ہیں۔ یہ پتھر اسوان شہر سے لائے گئے ہیں، جو عظیم حرم سے 500 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حرم کی تعمیر میں 5.5 ملین ٹن سنگ مرمر، 800 ٹن سنگ خارا یعنی گرینائٹ، 5 لاکھ ٹن گارا استعمال ہوا ہوگا، جسے جپسم مکس کر کے بنایا گیا تھا۔ عظیم حرم کی تعمیر مکمل ہونے پر اسے سفید سنگ مرمر سے اس انداز سے تراشا گیا کہ وہ ہموار اور ڈھلوان رخ ہوں اور بنانے والوں کے معیار کے مطابق ٹھیک سے اترے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پتھریلے غلاف کو اکھاڑ دیا گیا، جنہیں بعد میں سلطان الناصر ابو معالی ناصر الدین بدر الدین الحسن نے 1356 صدی ہجری میں قاہرہ میں مساجد اور قلعوں کی تعمیر میں استعمال کیا، اور کچھ سنگ مرمر اور کچھ غلاف میں استعمال ہوا سنگ مرمر 19ویں صدی کی ابتدا میں محمد علی پاشا نے قاہرہ کی مسجد محمد علی کی بالائی حصے کی تعمیر میں استعمال کیا۔ آج بھی حرم کی بنیاد میں کچھ پتھریلے غلاف کے پتھر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ آج بھی اسی حالت میں ہیں جیسے پہلے تھے۔ سنگ مرمر کے پتھروں کے اس غلاف کو بعد میں پھر سے لگانے کی کوشش کی گئی، اور تجویز دی گئی کہ پہلے شمال سے نئے سرے سے لگایا جائے، اور بعد میں غلطی ہو گئی اور ناکام ہو گئے، کیونکہ پتھروں کو صحیح طریقے سے مرمت کرنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوا۔ ایک اور مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کے جوڑوں میں عام سیمنٹ لگا کر مرمت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ تجویز دی گئی تھی کہ اس کی مرمت کے لیے پیٹری مخصوص گارا ہی استعمال کیا جائے۔ روایتی طور پر مصری پتھر کو توڑنے کے لیے لکڑی کی چھینی ڈال کر ہتھوڑا مارتے تھے، اور پھر اسے پانی سے گیلا کرتے تھے، اور پانی پتھر میں جذب ہو جاتا، اور یوں پتھر کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ دیتے، اور بعد میں دریائے نیل میں کشتی یا کسی اور ذریعے سے حرم تک منتقل کیا جاتا تھا۔ تحقیقی جرنل نیچر کمیونیکیشن کی رپورٹ کے مطابق ماہرین آثار قدیمہ نے صحرا کے نیچے دبی دریائے نیل کی ایسی شاخ دریافت کی ہے جو ہزاروں سال قبل 30 سے زائد اہرام کے اطراف میں بہتی تھی، اور پھر صحرا اور زرعی زمین کے نیچے چھپ گئی۔ عظیم اہرام کا داخلی راستہ شمال کی جانب سے ہے، جو زمین سے تقریباً 59 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ بہت بڑا ہونے کے باوجود اس کی اندرونی جگہ بہت کم ہے۔ یہاں 3 چیمبر ہیں۔ یہاں ایک راستہ گرینڈ گیلری تک جاتا ہے، اور پھر ایک تنگ راستہ بادشاہ کے کمرے تک جاتا ہے۔ یہ مکمل گرینائٹ سے بنا ہوا ہے۔ اس کمرے میں 2 تنگ راستے احرام کے بیرونی جانب پتھروں سے گزرتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ مذہبی مقاصد کے لیے بنایا ہے یا وینٹیلیشن کے لیے۔ اس برآمدے کے زیر زمین کمرے کبھی بھی مکمل نہیں ہوئے تھے۔